یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص محمد یا ابو بکر صدیق کو گرفتار کر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ قبولہ ہو گئے اور رسول اللہ کو مکہ میں تنہا اور کمزور دیکھ کر آپ کو قتل کرنے کا پلان کرنے لگے۔ اتنا بڑا انعام دیکھ کر بہت سے لوگ لالچ میں آ گئے اور رسول اللہ کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن 1000 کوششوں کے بعد بھی کوئی بھی کامیاب نہ ہوا اور سب کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ مدینہ المنورہ، جس کے بارے میں تو آج ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اگر قریش اپنے اس ایک مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو آج اس شہر کا نشان تک نہ ہوتا۔ 622 عیسوی یعنی 1403 سال پہلے مکہ میں مسلمانوں کا رہنا ایسا ہی تھا جیسے آج فلسطین کے مسلمان۔ اسی لیے تمام صحابہ اکرام اکٹھا ہوئے اور ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر ہلکے ہلکے تمام مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے اور مکہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صرف چند ساتھی بچے ہوئے تھے۔ جب ان تمام چیزوں کی خبر مکہ کے قریش کو ہوئی تو وہ لوگ آگ ببولہ ہو گئے اور رسول اللہ کو مکہ میں تنہا اور کمزور دیکھ کر آپ کو قتل کرنے کا پلان کرنے لگے اور ایک میٹنگ بٹھائی، دا میٹنگ آف دار الندوہ۔ اس میٹنگ میں اسلام کے کئی بڑے دشمن شامل تھے، جیسے عتبہ، ابو سفیان، ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ۔ سب نے رسول اللہ کو لے کر اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کسی نے کہا نکال دیا جائے تو کوئی بولا ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے، اور بھی بہت کچھ۔ لیکن سب سے بعد میں ابو جہل نے ایک ایسی رائے پیش کی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابو جہل نے کہا محمد کو شہید کر دو، اور پھر سب کو ایک رائے دی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کو لیا جائے، پھر سب ایک ساتھ مل کر حملہ کریں، تو اس طرح خون کا الزام سب قبیلوں کے سر بٹ جائے گا اور کسی کی بھی ہم سے بدلہ لینے کی ہمت نہ ہوگی۔ سب لوگوں نے اس رائے کو منظور کر لیا، اور اسی رات میں ہر قبیلے سے ایک ایک فرد اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے آیا اور رسول اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور صبح ہوتے ہی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کی خبر رسول اللہ کو پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور اہل مکہ کی کچھ امانتیں جو ابھی تک رسول اللہ کے پاس تھی ان سب کو حضرت علی کو سونپ دیا، اور فرمانے لگے میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میری جگہ پر سو جانا، اور صبح یہ ساری امانتیں سب کو واپس کر دینا۔ اب اللہ رب العزت کو اپنا دین مکمل کرنا تھا، اور جس کے لیے رسول اللہ کا مدینہ پہنچنا بہت ضروری تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے اور سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں سواری اور سفر کے لیے ضروری سامان موجود تھا۔ لیکن اس بات کی خبر کسی کو کانوں کان نہ ہوئی، اور اسی رات میں فوراً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور مکہ سے 3 میل دور غار ثور میں جا کر رکے۔ اور ادھر مکہ میں جب مشرکین نے حضرت علی کو رسول اللہ کے بستر پر پایا تو وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، جس سے وہ اور غصے میں آ گئے۔ لیکن اس وقت حضرت علی بہت چھوٹے تھے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر سب اپنے ہاتھ میں تلواروں کو لہراتے ہوئے رسول اللہ کی تلاش میں نکل گئے، اور آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک جا پہنچے، لیکن ان کو دیکھ نہ پائے، اور ناکامی سے پریشان ہو کر مکہ واپس لوٹ آئے۔ رسول اللہ نے 3 دن یہاں گزارے، اور پھر دوسرے راستے سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن قریش ابھی تک شانت نہ ہوئے، اور مکہ واپس لوٹ کر یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص محمد یا ابو بکر صدیق کو گرفتار کر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اب چلو ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کرتے ہیں۔ اس ٹائم میں ایک اونٹ کی قیمت کم سے کم 150 سونے کے سکے ہوا کرتی تھی، جس کو دینار کہا جاتا تھا۔ اب اگر 150 کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو 100 اونٹ کی قیمت 15,000 سونے کے سکے ہوتی ہے،
اور ایک سکے کا وزن تقریباً 4 گرام سونا تھا۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے 15,000 سکوں کا وزن 60,000 گرام سونا ہوتا ہے، اور آج انڈیا کا 1 گرام سونا تقریباً 11,000 روپے کا ہے۔ تو اس طرح 60,000 گرام سونا 66 کروڑ روپے کا ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ کی گرفتاری پر 66 کروڑ روپے کا انعام رکھا گیا تھا۔ اتنا بڑا انعام دیکھ کر بہت سے لوگ لالچ میں آ گئے اور رسول اللہ کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن 1000 کوششوں کے بعد بھی کوئی بھی کامیاب نہ ہوا اور سب کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ اور ادھر دوسری طرف رسول اللہ بستی قبا تک پہنچ چکے تھے، جو مدینہ سے تقریباً 2 سے 3 میل یعنی 4 سے 5 کلومیٹر کی دوری پر بسا ہوا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا، جس میں کچھ انصاری خاندان آباد تھے جو کہ رسول اللہ کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی رسول اللہ تشریف لائے، سب خوشی سے جھوم اٹھے اور آپ کا دھوم دھام سے استقبال کیا۔ رسول اللہ یہاں پر 14 دن تک رکے اور ایک مسجد تعمیر کرائی، مسجد قبا، جس کو اسلام کی پہلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف پورا مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ ہر دن مدینہ سے باہر آ کر سب لوگ آپ کا انتظار کرتے اور مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے، لیکن ایک دن ایسے ہی انتظار کر کر واپس لوٹ رہے تھے کہ اتنے میں ہی ایک یہودی نے اطلاع دی کہ اہل مدینہ جس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ یہ سنتے ہی سارا شہر تکبیر سے گونج اٹھا۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دنوں کی نہیں تھی، کیونکہ مکہ کے لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان کر رہے تھے، اور مدینہ کے اندر ابھی تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سبسکرائب